بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر صاحبان آف آل پاکستان، یہ ہم نے سابقہ لیکچر سے یہ پروگرام شروع کیا تھا ریپرٹائزیشن سے متعلق، تو اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کا جو ترتیب ہے، پہلے بتایا تھا ریپرٹری جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کا بار بار دیکھنا، اس کا ریپرٹری کا مطالعہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہومیوپیتھک سسٹم میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ ریپرٹری کی ضرورت پریکٹس میں لازم ہوتی ہے، اور یہ میٹیریا میڈیکا کی نسبت یہ تھوڑا میکینیکل سسٹم مشکل کام ہوتا ہے، اس پر لیکچر بھی کم ہوتے ہیں، اور میٹیریا میڈیکا تو بیسک چیز ہے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ خاص طور پر ہمارے ان اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹر صاحبان کے لیے جو اس کو ہومیوپیتھک سسٹم میں زیادہ کامیابی چاہتے ہیں، یہ ریپرٹائزیشن ان کے لیے لازم ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کر میٹیریا میڈیکا کو زیادہ استعمال اچھا کرنے کے لیے یہ اس کی ہیلپ ہوتی ہے۔ جیسے انگلش میں ڈکشنری ہے، اس میں یہ جاننا، انگلش کو جاننے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی ہومیوپیتھک سسٹم میں ریپرٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ریپرٹری سسٹم میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر سمپٹمز کے مقابلے میں دوا کا، ہر سمپٹم پر کون کون سی دوا ہے ریپرٹری یہ بتاتی ہے، اور میٹیریا میڈیکا ایک دوا میں کون کون سی علامات ہیں وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو مختصر طور پر پہلے بتایا تھا کہ ریپرٹری بنانے والوں نے سہولت کے لیے ایک ترتیب دی ہوتی ہے کہ پہلے مائنڈ سمپٹم دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد ورٹی کو چکر کا، پھر ہیڈ کے سمپٹمز میں سارے وہ ترتیب بار آتے ہیں، ہیڈ کے ساتھ آئیز، ویژن، ایئر، ہیئرنگ، نوز، فیس، یہ سارا مکمل کرنے کے بعد پھر اسٹامک شروع ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے یہ زیڈ تک جاتا ہے۔ آخر میں جو مور امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ جرنلز کا ہے، مائنڈ اور جرنلز۔ تو ریپرٹری سسٹم میں یہ اس کا جاننا، اس کا اسٹڈی کرنا، اس کا سمجھنا، یہ ہومیوپیتھک سسٹم سائنس بھی ہے اور آرٹ ہے۔ سائنس اس طرح کہ یہ میکینیکلی ادویات کی ریپرٹری میں اس کا یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے سمپٹم ریپرٹری میں کیسے اور کہاں ہوتے ہیں، اس کے نالج کیا ہے اس کا، اور آرٹ یہ ہے کہ اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو سائنس اور آرٹ کے معاملے میں آرٹسٹک میتھڈ جو ہے یہ ہے اپنی ججمنٹ کے ساتھ دوا کو سلیکٹ کرنا۔ ادویات میں جیسے جہاں تک ہم پہنچے تھے مائنڈ سمپٹمز کے بتاتے ہوئے کہ یہ چیپٹر آیا تھا سینسیٹیو ٹو نوائز تک۔ یہ ادویات کا جو سائنٹیفک پہلو ہے ہومیوپیتھک سسٹم میں، دوا کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو آسان طریقہ ہے، جو میتھڈ ہے ڈاکٹر صاحبان کے لیے کہ آپ کیس چیکنگ کے بعد اس کیس میں آپ کے سامنے اس کا سارا کیس، مائنڈ، موڈیلٹی، جنرل ہوتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ مائنڈ میں خصوصیات، جنرل میں خاص چیز، یا اس کے ٹیمپرامنٹ میں گرمی اور ٹھنڈ کا وہ ٹاپک میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اور کون کون سی ادویات ہیں۔ تو یہ آپ کو پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ which are the most important mind, then journals, modalities, desires aversion، اور اس کے بعد باقی پارٹس کا۔ تو جنرل کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے، مجھے یہ خیال آتا ہے، میرا یہ
ٹیمپرامنٹ ہے، تو یہ جنرل میں آتا ہے. جب مجھے کا لفظ استعمال کرتا ہے اور میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، میں اکیلا رہنے سے ڈرتا ہوں، جنرل ہو گیا. مجھے اندھیرے سے خوف ہوتا ہے، جنرل ہو گیا. مجھے گرمی برداشت نہیں ہوتی، جنرل ہو گیا. جب کہتا ہے میرا سر دکھتا ہے، تو میرا لفظ جب یہ آتا ہے تو یہ لوکل میں آتا ہے. میرے بازو میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے معدے میں تکلیف ہے. اب یہ انڈیکیشن ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جنرلز آر مور امپورٹنٹ دین پرٹیکولرس. ہومیوپیتھک سسٹم میں یہ جو ریپرٹری ہے، اس کا استعمال کرنا یہ زیادہ سمجھ اور تصوف کی بات ہے کہ ساری ریپرٹری تو سب کچھ دیا ہے، لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں سے آپ کون سے سمٹم ہیں جو آپ شامل کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون سے سمٹم ہیں جو دیے گئے ہیں لیکن آپ اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اب جیسے ہم مائنڈ سسٹم میں یہ صاحب کا لیکچر سے بتاتے بتاتے یہاں تک نوائز تک پہنچے تھے. اب ایک بندہ عام طور پر مائنڈ سمٹم میں آتا ہے، ہی از سینسٹیو ٹو نوائز. تو اس سمٹم پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شور سے حساس ہونے میں کون کون سی ادویات فرسٹ گریڈ میں ہے، کون سی سیکنڈ میں ہے، تھرڈ بھی دیا ہوا ہے. تو تھرڈ کو عام طور پر پیچھے رکھتے ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ سینسیشن جو ہے یہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے. جب آپ گریڈ کو لیتے ہیں، پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ سمٹم وہ ہوتا ہے جو ایکسٹرا آرڈینریلی بیماری کی کیٹیگری میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے. اب یہ کہنا کہ ایک بندہ شور سے حساس ہوتا ہے، یہ ایک عام طور پر کامن چیز ہے. ایک بندے کو نیند آنی ہے، گھر میں آنا ہے، سکون ہونا ہے، اس نے کوئی کتاب پڑھنی ہے، سوچنا ہے. ایوری باڈی شوڈ بی سینسٹیو ٹو نوائز. صحت کی حالت میں شور سے حساس ہونا، ریپرٹری کو نہ سمجھنے والے اس سمٹم کو اکیلے کو یہ لے کر صرف سینسٹیو ٹو نوائز کو لے کر اگر اس کے شامل کریں گے، اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایکونائٹ ہے، اسارم یوروپیم ہے، یہ فرسٹ گریڈ کے ادویات ہیں. اس میں کم از کم 90 یا 100 کے قریب ادویات ہیں. تو اس کا دیکھنے سے یہ مطلب ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دس از اے سمٹم، بٹ دس از ناٹ کمپلسری کہ آپ ہر بندے کو سینسٹیو ٹو نوائز سن کر اس کو شامل کر کے اس کو نمبر دے کے وہ دوا سلیکٹ کریں جو اس میں دی گئی. دوسری بات، ہومیوپیتھک سسٹم میں ایک دو سمٹم پر کوئی دوا نہیں دینی چاہیے. صرف یہ دیکھ کر کہ یہ نوائز سے سینسٹیو ہے یا اس کو گرمی لگتی ہے وہ دوا دے دیں، دس از ناٹ. اس میں ہوتا ہے ٹوٹیلٹی آف سمٹمس. تو پہلی بات یہ سمجھے کہ کامن چیز جیسا ہونا چاہیے ویسا بندہ حساس ہے تو یہ بیماری نہیں ہوتی. یہ سمٹم ہومیوپیتھک ریپرٹری میں عام طور پر لوگ اس بات کو فالو نہیں کرتے کہ کون سی چیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دوسری بات، جب اسی پر آپ ریپرٹری میں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اگلا سمٹم آتا ہے. یہ میں پوری ریپرٹری تو بہت بڑا لمبا کام ہے، یہ ڈاکٹر حضرات خود اس کو بار بار مطالعہ کرنے کے بعد اس کو سمجھیں گے. ہمیں صرف اپنی سہولت کے لیے، اپنے ڈاکٹر صاحبان کے لیے، بغیر اس کے کوئی رٹے یا بغیر تیاری کے یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اس بات میں ہومیوپیتھک سسٹم کی زیادہ کامیابی ہے کہ آپ دوا اس تک پہنچتے ہیں جو ایکچوئل سیملر ہے. سیملر اور سملیمم، اس میں بھی دو الفاظ آتے ہیں. تو یہ بھی فائدے کی بات ہے کہ ہر مریض کی صرف ایک دوا قدرتی طور پر سملیمم ہوتی ہے، جو اس کی ایگزیکٹ وہ ہوتی ہے جس کا وہ مریض ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی دوا ہے، پلساٹیلا ہے، اس کا مریض ٹوٹل پلساٹیلا کا وہی مریض ہوگا جو اس کا سملیمم آئے گا. اب اس سے جو افادیت ہے سملر، جو اس کے قریب قریب کی ادویات ہیں وہ بھی مفید ہو جاتی ہیں اگر سملیمم کے ساتھ
ایسی دوا آپ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو وہ اس دوا تک نہیں پہنچتا کوئی، اس کے جو سملر میڈیسن ہے وہ بھی افادیت، جیسے فار ایگزامپل 1% از اے پیشنٹ آف CPR، سردی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، نہانے سے ایورشن ہوتی ہے، کھانے سے زیادتی ہوتی ہے، اب اس کی دوا تو وہ ہوگی جیسے اس کی کالی کارب ہے یا CPR جو کولڈ میڈیسن میں آتا ہے۔ اب ایک بندہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے قریب کی دوا میں سے، جیسے کہ نقص و میکا ہے، اس کو اس حد تک فائدہ ہوگا جو نقص و میکا کی رینج میں آتا ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھک سسٹم میں آپ قریب کی بغیر سمٹم کے، بغیر علامات، جس کو علامت بولتے ہیں، اس کے کوئی دوا دینا جو ہے، اس ہومیوپیتھک سسٹم میں لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے، جو دوا بغیر علامات کے یا بیماری کے نام پر دی جاتی ہے۔ سمٹم کا یہ بتایا تھا کہ سمٹم کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو نارمل میں آتا ہے، جیسے سینسٹیو ہونا یہ عام چیز ہے، گرمی کا محسوس کرنا گرمی کے موسم میں بیماری نہیں ہوتا، پیاس لگنا زیادہ گرمی کے موسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، شور سے زیادہ اتنا احساس ہونا جو بیماری کی رینج میں آ جاتا ہے، وہ اس کو آپ شامل کریں گے، ہی از سینسٹیو ٹو نوائز، یہ مائنڈ میں آئے گا۔ اب جب ہم اس کے گہرائی میں جائیں گے، اب ہومیوپیتھک سسٹم کی افادیت میں جائیں گے، تو اگر ایک سمٹم آئے گا سلائٹسٹ نوائز، اب یہاں یہ بات بنتی ہے کہ اینی باڈی ہو از نارمل ہی کین بی سینسٹیو فرام نوائز، کہ کوئی یعنی عام چیز ہے یہ۔ تو یہ اس میں ادویات کے ریپرٹری میں جو آپ چیپٹر میں جب دیکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً ساری دوائیں ہیں یا میکسیمم ادویات ہیں، وہ ریپرٹری ہی یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ عام طور پر یہ کامن چیز ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کی کیٹیگری میں جائیں گے، اب وہاں جائیں کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے جیسا عام طور پر لوگ شور سے حساس ہوتے ہیں، مجھے تو انتہائی شدت سے تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا اس میں آ گیا، اس کو ریپرٹری کی تفصیل بتانے والے یہ کہتے ہیں دیز آر پیکولرس، جو بات عجیب ہوتی ہے، بیماری میں آتی ہے، جو ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، وہ سمٹم نہیں ہوتا۔ جیسے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی گرمی کے موسم میں لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو تھرسٹ ایکسیس میں آ جاتے ہیں، جیسے برائنی ہوتا ہے، یہ سمٹم نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں پیاس کا زیادہ لگنا برائنی نہیں ہوتا، سردی کے موسم میں بھی پیاس کا زیادہ لگنا، ٹھنڈے پانی کی خواہش ہونا، پانی کی زیادتی کے ساتھ استعمال کرنا، اور اس کا پھر بیماری کی رینج میں چلے جانا جب بنے گا وہ کہ اگر ایک بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آئی ایم اوور سینسٹیو فرام نوائز، ایکسٹریملی سینسٹیو، تو آپ پھر آپ ریپرٹری دیکھتے ہیں تو نوائز کے چیپٹر میں پھر جب سلائٹسٹ نوائز میں آتا ہے، جیسے بڑی معروف دوا ہے کافی اکروڈا، کہتے ہیں مجھے چھوٹا شور بھی شدت سے محسوس ہوتا ہے، جیسے تھریڈین ہے، اسارم یوروپیم ہے، اس میں ایک عجیب دوا ہے جیسے اوپیم ہے، اس کے دو حصے ہیں، اوپیم افیم سے بنتی ہے، یہ ایسی دواؤں میں آتا ہے جیسے کیمفر ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو پہلے جب اس کے اندر گرمی اور ہیٹ ہوتی ہے، باہر سے جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ کپڑا لینا برداشت نہیں کرتا کیمفر، جب اگلا پورشن آتا ہے تو وہ اس کو سردی سے احساس ہو جاتا ہے، کپڑا لیتا ہے۔ اوپیم میں جب یہ پہلا اس کا سسٹم آتا ہے، فرسٹ پورشن آتا ہے، تو یہ نہ شور سے احساس ہوتا ہے، نہ درد سے احساس ہوتا ہے، نیند آتی ہے، اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ He says that he is all right، قبض بہت زیادہ ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، معدہ کام نہیں کرتا، کراٹے لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب اس کے یہ اوپیم کا مریض پہلی صورتحال کے بعد نیکسٹ میں شامل ہوتا ہے، اس کو ہوتے ہیں جیسے ایک ہوتی نشے کی حالت، ایک ہوتی خمار کی حالت۔ جب جن لوگوں کا اوپیم کا نشہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب دوسرا پورشن آتا ہے تو اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب اوپیم میں بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے افادیت رکھی ہے کہ ایسے لوگ جو جب یہ اس کا فرسٹ ایکشن میں آتے ہیں تو اس کو
نیند کی جاتی ہے، جب دوسرے ایکشن میں آتے ہیں تو وہ سلیپ لیس